جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. اب بہت ہی معروف ماہر معاشیات ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا کس طرف جا رہی ہے. پاشا صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر پہلے تو یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو آج مہنگائی چل رہی ہے, یہ جو آج پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان کی گورنمنٹ کی پور نیگلیجنس کی وجہ سے مبینہ طور پہ ہوا ہے, یا یہ ہونا ہی تھا, چاہے وہ عالمی فیکٹر ہے یا عمران صاحب کی گورنمنٹ کے 3.5 سال ہیں؟ بادشاہ صاحب دیکھیں, سب سے بڑی وجہ قیمتیں بڑھنے کی تو یقیناً یہ ہے کہ باہر جو ہے تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. آج $120 فی بیرل ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ ایک تو یہ بہت بڑی یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے. صحیح. اگر پاکستان اپنی قیمتیں مناسب طریقے سے نہیں بڑھاتا تو آپ یہ سوچئے کہ ہر مہینے آپ کو سبسڈی جو قیمت پچھلی حکومت سیٹ کر کے گئی تھی اس کے بیسس پر آپ کو ہر مہینے 100 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑتی, سال بھر 1200 ارب سبسڈی. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ یہ گورنمنٹ چلانے سے 3 گنا خرچہ ہے, تو یہ سسٹینیبل نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی سبسڈی پوری ختم نہیں ہوئی ہے, کم از کم 15 سے 20 روپے اور بڑھانا پڑے گا, اور اگر ڈالر کی قیمت کچھ اور بڑھتی ہے تو اس لحاظ سے کرنا پڑے گا. اصل ایشو اب جو ہے IMF کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا سبسڈی ہٹانے کے بعد ہمیں پھر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی بھی لگانا پڑے گا. مجھے جو اشارہ مل رہا ہے ٹارگیٹس کو دیکھ کر, نان ٹیکس ریونیوز کا ٹارگیٹ بہت بڑھا دیا گیا ہے. اس سے کچھ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ IMF صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ سبسڈی ہٹا دو جو کہ آپ نے بہت حد تک ہٹایا ہے, آپ کو اب سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی بھی لگانا پڑے گا. تو قیمتیں تو میں کیا بتاؤں آپ کو 280 290 تک فی لیٹر پاشا صاحب آپ نے بڑا زبردست انالیسس کر دیا مختصر الفاظ کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں ہوتا پاور میں تو میں نہ IMF کی کوئی شرط مانتا, نہ میں IMF کے آگے غلامی کرتا, حالانکہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ لیوی شیوی والا سارا ان کا ہی ہے. آپ کے خیال میں بینگ این اکانومسٹ یہ پاسبل تھا پاکستان کے لیے جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پاور میں ہوتے تو نہ یہ مہنگائی ہوتی نہ یہ سبسڈی وڈرا ہوتی؟ بات دراصل یہ ہے کہ IMF کا پروگرام تو 219 میں پچھلی حکومت نے دستخط کیا تھا. یہ 3 سال کا پروگرام تھا, اب ختم ہوگا سپٹمبر 2022 میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ 6واں ریویو کمپلیٹ کرنے کے لیے کس طرح کے سخت اقدامات امپلیمنٹ کیا پچھلی حکومت نے. اسٹیٹ بینک کو بے تحاشا آٹونومی دے دی. ہم سب کہتے رہے کہ یہ حد سے زیادہ آٹونومی ہے, یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس کو ایک حد تک آپ آپریشنل آٹونومی دے سکتے ہیں مگر پالیسی آٹونومی نہ دیں, مگر ہم نے وہ بھی دیا. دوسری طرف عام اشیاء پہ جو سیلز ٹیکس معاف تھا وہ آپ نے ہٹا دیا. اب آہستہ آہستہ واپس سے اس حکومت کو لانا پڑ رہا ہے. سولر جو مشینری ہے اس کو آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا تھا, اس کو کم کرنا پڑ رہا ہے. تو پچھلی حکومت نے تو بڑے بھاری سے اقدامات کیے IMF کو اپنے اس ساتھ رکھنے کے لیے, اور پتہ نہیں کیوں 7ویں ریویو کے وقت میں جس طرح آپ نے کہا شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آگے ایک فیوچر ہمارا نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے پروگرام کو وائلیٹ کیا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے چھتری کی ضرورت ہے جس سے ہماری انٹرنیشنل کریڈٹ وردینس تھوڑی سی واپس آئے. موڈیز نے تو آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, تو اس لیے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود خاص محبت تو نہیں ہے کہ IMF کے پاس جائیں, مگر جب کہ قیمتیں آسمان تک بڑھیں اور آپ کا خسارہ بے تحاشا بڑھ گیا اور آپ کے ریزروز گر گئے, تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ادارہ اس لیے بنا ہے, بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس کے لیے بنایا گیا تھا. یونائٹڈ نیشنز نے بریٹن ووڈز ادارہ یہ ہے, تو یہ مناسب ہے.
پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اگر سبسڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی وائلیشن کی، شیخ رشید صاحب نے کل بربلا یہ کہا ہے کہ ہاں ہم نے کی اور انہوں نے روکا تھا، ہم نے ایگری کیا تھا ہم سبسڈی نہیں دیں گے، لیکن ہم نے پیٹرول پہ سبسڈی اس لیے دی کہ ہماری گورنمنٹ جانے والی تھی تو ہمیں کہا ٹھیک ہے اگلے بھگتیں گے، ہم تو جا ہی رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی جو عمران خان صاحب نے وائلیشن کی، کیونکہ ان کی حکومت جانے والی تھی، ان کو پتا تھا ان کو آنر نہیں کرنا، اس سے ہمیں اوور آل ہماری فائنانس کی یا اوور آل اکانومی کی کریڈیبلٹی کس طرح وائلیٹ ہوئی ہے؟ ذرا عام الفاظ میں اگر لوگوں کو سمجھا سکیں آپ پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایک پروسیس میں ہوتے ہیں، جس 7واں ریویو کا پروسیس چل رہا تھا، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلی حکومت نے کیا جو کیا، مگر ہماری نئی حکومت نے ڈیسیشن لینے میں بھی بڑا وقت لیا، صحیح، اور اس کے نتیجے میں اس کے دوران آپ دیکھیں کہ روپے کی قدر میں کتنی کمی آئی۔ تو ایک لحاظ سے یہ دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب اللہ کے فضل سے کچھ ہم آگے بڑھے ہیں، تو آگے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، بجٹ مناسب پیش کریں اور ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ امیروں پر ڈالیں، اور جو آپ ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس سے آپ ریلیف پیکج عوام کو دینے کی پوری کوشش کریں، ایک بیلنس بجٹ لائیں، انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا، ہماری سب کی یہ دعا ہے۔ سر مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو پاشا صاحب کہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، کوئی دو رائے نہیں، اس کا تعلق پھر اکنامک انسرٹینٹی سے ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب ہر ایک ہفتے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں دھرنا بھی دوں گا، پروٹیسٹ بھی کروں گا، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا یہ گورنمنٹ الیکشن 2 اگست 2023 تک کرائے گی یا فوراً کرائے گی، اس کا بھی آپ کو لگتا ہے ڈالر پہ اور اکانومی فرق پڑ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ادر فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو؟ دیکھیے موڈیز نے جو ڈاؤن گریڈ کیا آپ کو اور آپ کو ڈکلیئر کیا انسٹیبل، اس میں ان کا اشارہ اس بات پہ بھی تھا، پولیٹیکل انسرٹنٹی پہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ آپ کے ریزروز کم ہو گئے ہیں، اور کچھ یہ بھی کہا کہ گورننس کے ایشوز ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے پاکستان کے باہر پرسیپشن کافی خراب ہو رہا ہے، لوگ پیسہ نکال رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں گراوٹ آ رہی ہے۔ رائٹ پاشا صاحب، لاسٹ کوشچن، سوری آپ کو میں نے بہت ٹائم آپ کا لے لیا، یہ جو رشین آئل کی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اگر رشیا کا آئل آ جائے تو پاکستان میں 30% سستا آئل مل جانا تھا جو عمران صاحب کہہ رہے تھے، لیکن کیا پاکستان کے پاس وہ ریفائنریز بھی ہیں جو رشیا کے کروڈ آئل کو جو ہے وہ ریفائن کر سکے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو یو ای کے آئل کا ہی ایڈجسٹمنٹس ہیں، پلانس ہیں، پلانٹس لگے ہوئے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا پرابلم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ چونکہ سینکشنز لگنے کے امکانات بہت ہائی ہیں، اگر ہم رشیا کی طرف اس وقت جاتے ہیں تو امریکہ تو اس وقت ناراض یقیناً ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ممبر ہے بورڈ کا، تو اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس وقت سوچ سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل سر۔ حفیظ پائر صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا۔